بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ تم نے ابھی تک ہمارا کام مکمل نہیں کیا؟ ایک گراتی ہوئی کرخت آواز آئی تو میں کپ کپا کر رہ گئی۔ وہ اسی کی آواز تھی جس نے مجھے ایک عذاب سے تو نجات دلا دی تھی مگر دوسرے میں پھنسا دیا۔ مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وقت؟ ہاں، ابھی بھی تمہیں وقت چاہیے؟ تمہارے پاس 3 دن تھے جن میں سے ابھی 2 دن گزرے، کل کا دن ابھی باقی ہے، جو کرنا ہے کل تک کر لو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس کی بات سن کر میں تھر تھرا اٹھی۔ نہیں، خدا کے لیے نہیں، میں تمہارا کام ضرور کروں گی، کل ہی کروں گی، میں نے گڑگڑاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ہم منتظر رہیں گے، اس نادیدہ آواز نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی بلب دوبارہ جل اٹھا۔ بلب کی زرد روشنی میں ایک سفید دھوئیں جیسا عکس دیکھ رہی تھی جو دروازے کی در سے باہر جا رہا تھا۔ میں اپنی کپ کپاہٹ کو روکنے کی کوشش کرتی ہوئی کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ کل مجھے بہر صورت ان کا دیا ہوا کام مکمل کرنا تھا ورنہ میرے بچوں کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی۔ میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میں کیا تھی اور مجھے کیا بننے پر مجبور کر دیا گیا؟ میرے سامنے میری ساری زندگی کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ میں نے ایک ایسے گھر میں جنم لیا تھا جہاں شاید کسی کو میری ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں ایک اضافی بوجھ تھی، بس پیدا ہو گئی تھی تو مارے بندھے قبول کر لی گئی تھی۔ میں اپنے والدین کی تیسری اولاد تھی۔ اماں اور ابا کی مجھ سے بھی بڑی 2 بیٹیاں تھیں اور ہر بار بچے کی پیدائش پر وہ بیٹے کی خواہش میں دن گنتے رہتے، مگر جب وہ نیا وجود اس دنیا میں سانس لینے کے لیے آتا تو پتہ چلتا کہ وہ بیٹی ہے، اور بیٹی شاید ہی میرے والدین دنیا میں کسی چیز سے اتنی نفرت کرتے ہوں جتنی وہ لفظ بیٹی سے کرتے تھے۔ لیکن قدرت کے کھیل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ انہی کے گھر 3 بیٹیوں نے جنم لیا جنہیں نہ تو وہ پھینک سکتے تھے نہ اپنے پاس رکھنے پر راضی تھے، مگر ان کے نہ چاہنے کے باوجود ہم تینوں ان کی اولاد کہلاتے۔ اسی لیے اماں اور ابا کو مجبوراً ہمارا وجود قبول کرنا پڑا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ چند سال بعد جب ان کا 4تھا بچہ پیدا ہوا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، کیونکہ وہ لڑکا تھا جس کا وہ گزشتہ 8 سال سے انتظار کر رہے تھے۔ ہماری اہمیت تو ویسے بھی نہیں تھی، مگر جو تھوڑی بہت تھی وہ تو بھائی کی پیدائش کے بعد ہی ختم ہو چکی تھی۔ اماں اور ابا کو ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بیمار ہیں یا صحت مند، کپڑا لتا یا کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ جب ان سب چیزوں کا خیال رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اسکول کیسے بھیجتے؟ اس لیے ہم تینوں بہنیں نری ان پڑھ اور جاہل رہی۔ ابا ایک فیکٹری میں دہاڑی پر کام کرتا، اس کی تنخواہ میں سب کا پیٹ پالنا مشکل تھا، اسی لیے اماں نے بھی گھروں میں جھاڑو پوچھا کرنے کا کام کیا۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی کا پہیہ چل رہا تھا، اور اماں کی ساری محبتیں اور توجہ بھائی کے لیے تھی۔ گھر میں ہمارے لیے طنز تانے، 2 روٹی کے ٹکڑے اور مانگے تانگے کپڑوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اسی لیے ہم تینوں نے باہر اپنی اپنی طبیعت کے مطابق دلچسپیاں ڈھونڈ لی۔ میں بچپن سے ہی کافی حساس تھی، لوگوں کے رویوں کو گہرائی سے محسوس کرتی۔ اماں ابا کا یہ رویہ مجھے دکھی کرتا مگر میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ بہنوں کے کام پر لگ جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی۔ اکثر گلی میں بیٹھی آتے جاتے لوگوں کو اداسی سے دیکھتی، یا پھر اماں ابا کے اور بھائی ہم تینوں کے ساتھ روا رکھے جانے والے الگ الگ رویوں کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ میری یہاں پر کوئی سہیلی نہیں تھی۔ اس محلے میں اگرچہ ہمارے جیسے غریب اور نچلے طبقے کے لوگ رہتے تھے، مگر نہ جانے کیوں ہمارا گھر سب کو شدید ناپسند تھا۔ شاید اس کی وجہ اماں کی بد زبانی اور ابا کا سر پھراپن تھا۔ دونوں کا اس معاملے میں خوب جوڑ بنا تھا۔ اماں کو اگر کسی بات پر غصہ آتا تو وہ کسی بات کا آگا پیچھا دیکھے بغیر شروع ہو جاتی اور زبانی ایسے فائر کرتی کہ اگلا بندہ عمر بھر کے لیے دوبارہ کبھی اماں سے بات کرنا تو دور، قریب پھٹکنے سے بھی گھبراتا۔ دوسری طرف ابا بھی ایسا تھا، ذرا سی بات پر مارنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کر چکا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ کوئی بیچ بچاؤ کرا دیتا اور کبھی پولیس تھانے تک کی نوبت نہیں آئی، ورنہ تو نہ جانے وہ کیا گل کھلاتا۔ قدرتی طور پر مجھے ایسے ماں باپ کے ساتھ کوئی خاص انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی، جنہیں میری یا میری بہنوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر بھائی پر وہ صدقے واری جاتے، بلکہ اب تو انہیں بھی کسی قدر اہمیت حاصل ہو چکی تھی،
کیونکہ وہ اب کمانے لگی تھی اور اسی وجہ سے وہ قدرے خود سر بھی ہو گئی تھی، اور اب تو اماں اور ابا کو بھی بعض اوقات ان کے سامنے دبنا پڑتا تھا۔ تو اس سارے گھر میں اگر کوئی فالتو ناکارہ چیز تھی تو وہ میں تھی۔ میں اب 10 سال کی ہو چکی تھی۔ گھر کے کام سے مجھے نفرت تھی، اور کچھ اماں کا رویہ کہ مجھے ان کی مدد کروانے میں کسی قسم کی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بس گلی کے نکڑ پر بنے تھڑے پر بیٹھی یا تو بنٹے کھیلتی رہتی یا سامنے بننے والے خوبصورت گھروں کو دیکھتی جو کچھ عرصہ پہلے بننے لگے تھے، اور اب کافی گھروں کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی۔ ان گھروں میں آنے جانے والے مرد اور عورتیں بہت خوبصورت اور عمدہ لباس پہنے ہوتی۔ انہیں دیکھ کر میرے من میں بھی حسرتیں انگڑائیاں لینے لگتی۔ کاش میرے پاس بھی ایسے پیارے کپڑے ہوں، میں بھی ایسی ہی خوبصورت اور چمچماتی گاڑیوں میں بیٹھوں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی، مگر یہ خواہشیں وہ نہ جاگتے خواب تھے جو کبھی بھی تعبیر حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز اماں جب کام پر جا رہی تھی تو میں بھی اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھی تھی۔ سامنے ایک بڑے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بچی باہر نکلی۔ اس نے بہت پیاری فراک پہن رکھی تھی۔ میرا دل للچا گیا۔ میں دوڑ کر قریب کھڑی اماں کا دامن پکڑ رہی تھی۔ کیا ہے منوز، سویرے سویرے کیوں چمٹ رہی ہے؟ اماں نے غصے اور نفرت سے کہا۔ اماں، وہ دیکھو وہ لڑکی نے جو کپڑے پہنے، مجھے بھی ویسے ہی کپڑے دلا دے۔ نہ اماں، میں نے تقریباً گڑ گڑاتے ہوئے اماں سے التجا کی، مگر جواب میں اماں کے بھاری بھرکم ہاتھ کا زوردار وار جھیلنا پڑا۔ اس نے میری کمر پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور بولی، دفعہ ہو منحوس، کم بخت ماری، فرمائشیں تو ایسے کر رہی ہے جیسے ٹرک بھر بھر کر پیسے کما رہی ہے۔ یہاں کھانے کے لیے پورا نہیں پڑتا اور اسے امیروں والے کپڑے چاہیے۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، جا کے مرو کہیں۔ اس نے مجھے ایک طرف دھکیل کر سامنے جاتا رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو کر چلی گئی۔ میں وہیں ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور سر گھٹنوں میں دے کر سسکنے لگی۔ تھپڑ کے درد سے زیادہ اماں کے رویے کا دکھ ہو رہا تھا۔ یہ محض ایک چھوٹا سا نمونہ تھا اس سلوک کا جو ماں میرے ساتھ روا رکھتی۔ اس سے بھی روز 4 چوٹ کی مار پڑتی تھی۔ اب میری بہنیں جب 16-17 سال کی ہوئی تو ایک دوسرے کے پیچھے ان کی شادیاں ہو گئی اور وہ اس جہنم سے نکل کر چلی گئیں۔ میں بھی بڑی بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی جب میری بھی شادی ہو۔ شادی کے بعد میں بھی اس مار پیٹ اور طنز اور تحقیر کے عذاب سے نکل کر ایک پیارے سے گھر میں چلی جاؤں گی، جہاں نہ مارنے والا ابا ہوگا نہ ڈانٹ پھٹکار کرنے والی ماں۔ ہائے کتنے اچھے دن ہوں گے وہ۔ میں آنکھیں بند کر کے آنے والے حسین وقت کا تصور کرتی اور دل ہی دل میں خوش ہو جاتی۔ لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ میرے آنے والے وقت نے اپنی پوٹلی میں کیسا بھیانک مستقبل میرے لیے چھپا رکھا ہے۔ جب میں ذرا بڑی ہوئی تو اماں نے مجھے بھی ایک بنگلے میں کام پر رکھ لیا۔ اس بنگلے کے مالک نے مجھے چھیڑنا شروع کر دیا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے شکایت کی، مگر بیگم صاحبہ نے بجائے انہیں روکنے کے مجھے کام سے نکال دیا۔ اس کے بعد اماں اور میں نے خود بھی کام تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر مجھے کام نہیں مل سکا۔ اب جب کہ بقول اماں کے میں گھر میں بیٹھی روٹیاں توڑ رہی تھی تو ان کا رویہ پہلے سے بھی سخت ہو گیا۔ میری عمر جب 18 سال ہوئی تو ایک دن اچانک کہ اماں نے ایک مجھے نئے سے رنگ کا جوڑا دیتے ہوئے کہا، مہربانو یہ پہن لے، آج مغرب کے بعد تیرا نکاح ہے۔ اماں نے گویا میرے سر پر بم پھوڑتے ہوئے کہا، کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں؟ میں ششتر اور حیران سی اسے دیکھتی رہی۔ سچ کہہ رہی ہوں، اب تمہیں ساری زندگی کے لیے تو بٹھا کر نہیں رکھ سکتے نا، چلو شاباش تیاری کرو، اماں نے لٹھ مار لہجے میں کہا اور باہر چلی گئی۔ میں چند لمحے گمسم بیٹھی رہی، پھر نہا کر وہ سرخ والا جوڑا پہن لیا اور اپنے پرانے سے بکسے میں سے آپا کے میک اپ کے چند ٹوٹے پھوٹے آئٹم نکال کر اپنی تیاری کی کوشش کرنے لگی۔ کیا پتہ وہ گھر میرے لیے اچھا اور خوش قسمت ثابت ہو، جہاں ڈھیروں خوشیاں میرے انتظار میں باہیں پھیلائے کھڑی ہوں۔ میں آنے والے وقت کے خوش کن خیالوں میں ڈوبی تھی۔ اماں نے آج کے دن مجھے گھر کے کام کاج سے چھٹی دی تھی۔ اللہ اللہ کر کے شام ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے مجھے جلدی سے گھونگھٹ نکال کر بیٹھنے کو کہا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی۔ آ جاؤ جی، آپ کا اپنا ہی گھر ہے، اماں کسی کو اندر لاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے گھونگھٹ کی آڑ سے دلہے کو دیکھنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی، کیونکہ اس کا چہرہ صحرے میں چھپا ہوا تھا۔
البتہ ایک پکے رنگ کی موٹی تازی عورت ضرور نظر آ گئی، جس کے بارے میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری ساس تھی۔ اس کے علاوہ وہاں 2-4 اور مرد حضرات تھے جن کے بارے میں لا علم تھی۔ تھوڑی دیر میں ابا حضور قاضی صاحب کو لے کر آ گئے۔ انہوں نے جھٹ سے میرا نکاح پڑھوا دیا۔ مجھے اسی وقت علم ہوا کہ میرے شوہر کا نام عبدالغفار تھا۔ ابا نے مجھے گھر سے یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اب تمہارا گھر وہی ہے، یہاں پلٹ کر آنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، اچھی بیویوں کی طرح اپنے گھر میں رہنا اور شوہر کے دل پر حکومت کرنے کی کوشش کرنا۔ میں اس گھر سے رخصت ہو کر جا چکی تھی۔ نیا گھر دیکھ کر میرے ارمانوں پر اوس پڑ گئی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ میرے ماں باپ کی نسبت زیادہ اچھا اور خوبصورت ہوگا، مگر یہ دیکھ کر صدمہ ہوا کہ وہ تو لگ بھگ ویسا ہی تھا۔ خیر، کیا پتہ اس گھر کی صرف ظاہری حیثیت ایسی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس کمرے میں پیر رکھا جہاں میری ساس مجھے لے کر جا رہی تھی۔ کمرہ بھی عام اور معمولی تھا، اس میں کوئی سجاوٹی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک پیٹی اور ایک چارپائی کے سوا وہاں اور کوئی سامان نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے اس چارپائی پر بیٹھنے کو کہا تو میں خاموشی سے اس پر بیٹھ گئی۔ دیکھ لڑکی، آج سے تو اس گھر کی بہو ہے، اس لیے ساری ذمہ داری اٹھانا تیرا فرض ہے۔ کل سے یہاں کا سارا کام کرے گی۔ میری ساس نے مجھے کرخت لہجے سے کہا۔ جی ٹھیک ہے، میں نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ اچھا، اور سن، صبح سویرے اٹھ جانا، نوستو کی طرح پڑی مت رہنا سوئی۔ وہ نحوست سے کہتی باہر چل دی تو میں نے کب کے رو کے آنسو بہا دیے۔ اس گھر میں میری کیا اوقات تھی، اس کا مجھے آج کے دن ہی پتہ چل گیا تھا۔ میرا شوہر عبدالغفار اصل میں ایک مکینک تھا۔ وہ کبھی بھی ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا۔ کبھی کسی جگہ پر کام کیا تو 4-6 مہینے بعد کسی اور جگہ پر کام کر رہے۔ وہ اس لیے تھا کہ اسے کئی جگہوں سے نکالا جا چکا تھا، کیونکہ اسے چوری کرنے کی عادت تھی۔ اکثر گاڑیوں کے پرزے نکال کر بیچ دیتا اور اس رقم سے یا تو جوا کھیلتا یا پھر نشے میں ساری رقم اڑا دیتا۔ اس لیے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے میری ساس ایک بنگلے میں جھاڑو پوچھے کا کام کرتی۔ اب چونکہ وہ بوڑھی ہو رہی تھی، اسی لیے کام ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ اس گھر کے مالکان چاہتے تھے۔ میری ساس بہت چالاک تھی۔ اس سے قبل کہ اسے نوکری سے جواب ملتا، اس نے اپنی جمع پونجی سے ایک لڑکی خرید لی۔ جی ہاں، اس نے مجھے میرے گھر والوں سے پیسے کے عوض سے لیا تھا۔ یہ بات ایک روز نشے سے چور ہو کر میرے شوہر نے مجھے بتائی کہ میرے ماں باپ نے میری قیمت 50,000 روپے لگائی تھی، جو دیکھ کر میری ساس مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کروا کر اپنے گھر لے آئی، اور شادی کے صرف 2 دن بعد ہی اس نے مجھے اسی بنگلے میں کام پر لگوا دیا جس میں وہ خود کام کرتی تھی۔ اس طرح اسے بنا ہاتھ پیر ہلائے پیسہ ملنے لگا اور گھر کا کام کاج بھی اس کے لیے اسے ایک مفت نوکرانی ہاتھ آ گئی۔ میں سارا دن بنگلے میں کام کرتی، رات کو گھر میں آتی تو یہاں بھی میرے لیے بہت سارا کام پڑا ہوتا۔ میری ساس بڑے مزے سے چارپائی پر بیٹھی حکم چلا رہی ہوتی۔ مجھے کام سے جتنے پیسے ملتے اس پر میری ساس قبضہ کر لیتی۔ میری ساس بس اتنے پیسے دیتی کہ جس سے ہم لوگ کھانے پینے کا سامان لے سکیں کہ زندہ رہ سکیں۔ میں اکثر بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو کھلانے کی کوشش کرتی، مگر تمام کوششوں کے باوجود بھی میرے بچے اکثر بھوکے سو جاتے۔ مجھ سے ان کا رونا بھلکنا دیکھا نہیں جاتا۔ میں بے بسی سے تڑپ کر رہ جاتی، مگر اس عورت کو جو ان کی سگی دادی تھی، انہیں ان معصوم جانوں پر ذرا رحم نہیں آتا۔ خود کھا پی کر سو جاتی اور میرے شوہر کو بھی اپنے کمرے میں بلا کر کھانا کھلا دیتی۔ یوں دونوں ماں بیٹے اپنی دنیا میں مست رہتے اور پیچھے ہم لوگ تڑپتے رہتے۔ اس دن بھی میرے بچے مجھ سے بار بار کھانا مانگ رہے تھے، مگر گزشتہ دنوں لیا گیا اشیاء خوردنوش کا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، سو میں نے انہیں بہلانے کے لیے کہانی سنانا شروع کر دی، مگر بھوکا پیٹ قصے کہانیوں سے کہاں بھرنے والا تھا۔ وہ تو صرف روٹی مانگتا ہے، اس لیے میرے بچوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہوئی اور وہ مسلسل روٹی مانگتے رہے اور میں اپنے آنسوں پونچھتے ہوئے انہیں تھپکتی رہی۔ رات گہری ہوئی تو نیند نے انہیں اپنی مہربان آغوش میں لے لیا۔ سارے دن کی تھکی ہاری میں بھی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی دروازے میں کھڑا ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید میری ساس کو میرے بچوں کے رونے کی آواز سن کر ہم پر رحم آ گیا اور وہ خبر گیری کرنے آئی ہے، مگر میں نے غور سے دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ میری ساس ہرگز نہیں ہو سکتی۔
دروازے کے پاس کھڑے شخص کا قد بہت لمبا تھا۔ میں سہم گئی، کہیں کوئی چور یا ڈاکو تو نہیں ہے؟ میں نے ڈر کر سوچا، مگر چور ڈاکو یہاں کیا لینے آئے گا؟ یہاں ہے ہی کیا جو وہ لوٹے گا؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہے وہاں؟ جواب میں چند لمحے تک خاموشی چھائی رہی، پھر وہ سایہ اندر آ گیا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری مصیبت کے دن ختم ہو جائیں اور تمہاری ساس تمہاری بے دام غلام بن جائے؟ اس نے اچانک سے کہا تو میں اچھل پڑی۔ ایک تو اس کی آواز کچھ عجیب تھی، پھٹی پھٹی سی، کانوں میں گویا کسی نے میخیں ٹھوک رکھی ہوں۔ اس بات پر اس نے جو بات کہی تھی اس نے بھی مجھے ہکا بکا کر دیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کون ہو تم؟ میں نے پوچھا۔ میں ایک جن زادہ ہوں، یہاں سے گزرتے اکثر تمہارے بچوں کو روتا دیکھتا ہوں۔ آج بھی گزر رہا تھا کہ تمہارے بچوں کو روتے بھلکتے دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا، اسی لیے تمہاری مدد کے لیے آ گیا، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا۔ کیسی شرط؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہاری مدد تو کروں، مگر تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے سوچ میں ڈوبی رہی، پھر اس بات میں سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کروں گی اور تم میری مدد کرو گے۔ میں نے پر امید لہجے سے کہا، ٹھیک ہے، یہ کھجور لو اور اسے پیس کر اپنی ساس کو کھلا دو تو وہ تیری بے دام غلام بن جائے گی، جیسا تم کہو گی ویسا کرے گی۔ اس نے مجھے سوکھی کھجور دی جسے میں نے مٹھی میں دبایا، پھر وہ کہنے لگا، میں چاند کی پہلی رات پھر آؤں گا، جو مجھے چاہیے وہ مجھے دے دینا، تمہیں تو اتنا مل جائے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ میں حیرانی سے اس جگہ کو دیکھنے لگی جہاں وہ کھڑا تھا، کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ میں نے خود کو چٹکی کاٹ کر دیکھا، نہیں، یہ خواب نہیں، وہ واقعی جن زادہ تھا۔ لیکن کیا یہ کھجور کھلانے سے سچ مچ وہ بے رحم عورت موم ہو جائے گی؟ لیکن میں اسے یہ کھجور کھلاؤں گی کیسے؟ میں یقین اور بے یقینی کے درمیان ڈھولتے ہوئے سوچوں میں کھوئی رہی اور ساری رات گزر گئی۔ صبح اٹھ کر باورچی خانے کو کنگالا۔ مجھے اب کسی بھی طرح سے یہ کھجور اپنی ساس کو کھلا دینی تھی، مگر اس کے لیے مجھے کوئی بہانہ چاہیے تھا۔ میری ساس اپنا کھانا خود پکاتی، البتہ باقی کام میرے سپرد کیے گئے تھے۔ بہت سوچنے کے بعد بلاخر مجھے طریقہ سوجھ گیا، میں چائے میں ڈال کر اس کو یہ کھجور کھلا سکتی تھی۔ اس دن شاید قدرت بھی میری مدد پر کمر بستہ تھی۔ ابھی میں باورچی خانے میں گئی، مجھے ذرا سی دیر ہوئی تھی کہ میری ساس نے مجھے آواز دی، مہربانو۔ میں جلدی سے باہر نکلی۔ جی اماں، میرے سر میں بہت درد ہے، جا میرے لیے چائے بنا لا، اس نے لیٹے لیٹے کہا۔ میرے تو دل کی مراد بھر آئی۔ جی ابھی بناتی ہوں، میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے کہا۔ باورچی خانے میں تھوڑی سی چینی، چائے کی پتی اور خشک دودھ کے پیکٹ میں ذرا سا دودھ پڑا تھا جس سے 1 کپ چائے بن سکتی تھی۔ بچوں کے جاگنے سے پہلے میں نے چائے بنائی اور کھجور کوٹ کر اس میں ڈال دی کہ ساس کے لے کر اسے میں کمرے میں آ گئی۔ اماں یہ چائے پی لو۔ وہ چائے پینے لگی تو میں دھڑکتے دل سے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب کیا میرے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہو؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس نے سختی سے مجھے ڈانٹا تو میں خاموشی سے باہر نکل آئی۔ صبح ہو گئی تھی، میرے بچے جاگ گئے تھے۔ اٹھتے ہی وہ کھانے کے لیے کچھ مانگنے لگے۔ میں منتظر نظروں سے ساس کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگی کہ دیکھیں کھجور کا کیا اثر ہوتا ہے، مگر کافی دیر گزر گئی اور وہ باہر نہ نکلی۔ میں تنگ آ کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس سے کھانے پینے کا سامان پوچھا۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے سے چابی نکال کر مجھے دی۔ میں ششدر سی کھجور کی کرامت دیکھ رہی تھی۔ کہاں یہ کل تک میرا اس صندوق پر نظر ڈالنا بھی جرم سمجھا جاتا اور کہاں آج اسی کی چابی تھمائی جا رہی تھی۔ واہ میرے مولا، تیرے انداز بھی نرالے، اپنی مخلوق کو کیسی کیسی طاقتیں بخشتا ہے۔ میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے میری مدد کے لیے جنزادے کو بھیجا۔ میری ساس اب وہی کرتی جو میں کہتی۔ میں بھی اپنی ساری مصیبتوں کا بدلہ اس سے خوب لے رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس پر رحم آتا، مگر یہ سوچ کر دل میں اٹھتے رحم کے جذبات دبا لیتی کہ میں چلو پرائی تھی، اس عورت نے تو اپنے خون اپنی اولاد پر بھی رحم نہیں کیا، میں کیوں اس پر رحم کرتی۔ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا تو مجھے اس جنزادے کی شرط یاد آئی۔ اس نے میری مدد کی تھی،
اسی لیے اب مجھے بھی اس کا کام کرنا تھا، مگر مجھے تو یہی نہیں معلوم تھا کہ آخر اس کا کون سا کام تھا جو میں کر سکتی تھی اور وہ خود نہیں کر سکتا تھا۔ خیر، جو بھی ہو دیکھا جائے گا، میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی۔ آج چاند کی پہلی رات تھی اور آج ہی اس جن زادے نے مجھے اپنے کام سے آگاہ کرنا تھا۔ مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا، مگر دل مضبوط کر کے اس کا انتظار شروع کر دیا۔ بچوں کو بہت دیر پہلے سلا چکی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بجنے کو تھے جب پہلے کی طرح بلب جلنے بجھنے لگا اور پھر گپ اندھیرا چھا گیا۔ اس اندھیرے میں دروازے کے قریب 2 سرخ انگارے سے نظر آئے جو در حقیقت جن زادے کی آنکھیں تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ذرا دیر بعد ایک عجیب سی سفید دودیا روشنی پھیلنے لگی جو اس جن زادے کے اطراف میں گھوم رہی تھی۔ مجھے اس کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی تھی، بس ایک سفید خاکہ تھا جو عام انسان کی نسبت بہت زیادہ پتلا اور لمبا تھا۔ مہربانو، کیا تمہیں وہ شرط یاد ہے؟ جن زادے نے سخت اور کرخت آواز میں کہا۔ ہاں، میں مدد کرنے کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تمہارا جو بھی کام ہو میں کرنے کو تیار ہوں، میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا۔ ٹھیک ہے، دراصل میرا ایک بھائی ہے جسے ایک کالا جادو کرنے والے عامل نے قید کر رکھا ہے۔ ہم اسے قید سے نہیں چھڑا سکتے کیونکہ ہم جنات ایک مخصوص حد میں رہنے پر مجبور ہیں، اسی لیے یہ کام ایک انسان ہی کر سکتا ہے۔ تمہیں میرے بھائی کو اس عامل کی قید سے آزاد کروانا ہوگا، اس نے کہا تو میں ششدر اسے دیکھنے لگی۔ میں بھلا کیسے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ میرے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ کہاں کالا جادو، کہاں میں ایک عام سی عورت جو مکمل ان پڑھ اور جاہل تھی۔ گھبراؤ مت، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا جو تمہیں چاند کی 14ویں رات تک کرنا ہوگا۔ شاید یہ تمہارے لیے تھوڑا مشکل ہو، مگر اگر تم ہمت کرو تو آسانی سے کر سکتی ہو۔ تمہیں یہ وظیفہ پڑھ کر پانی کی بوتل پر دم کرنا ہوگا۔ چاند کی 14ویں رات کو وہ عامل آخری چلہ کاٹے گا، جس کے بعد وہ میرے بھائی کو ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ وہ دم شدہ پانی چلے کی جگہ پر اس عامل پر انڈھیل دینا ہے، جس سے اس کا عمل الٹ جائے گا اور میرا بھائی آزاد ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو میں کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اور اگر میں عمل نہ کروں تو؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ تو کھجور کا اثر زائل ہو جائے گا اور تمہارے حالات پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ دوبارہ ویسی ہی زندگی گزارنے کا خیال اور بچوں کو بھوک سے بلکتے ہوئے دیکھنے کا خیال اس قدر خوفناک تھا کہ میں لرز گئی۔ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گی، لیکن یہ وظیفہ تو تم خود بھی کر سکتے ہو نا؟ میں نے کسی خیال کے تحت پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں نے کہا نا، یہ عمل جنات نہیں کر سکتے۔ انسانوں میں سے بھی صرف وہی اس عمل کی شرائط پر پورے اترتے ہیں جنہوں نے چاند کی 14ویں رات کو جنم لیا ہو، اور اس شرط پر اس وقت صرف تم ہی پوری اترتی ہو۔ اس نے کہا تو میں نے اسے وظیفہ پوچھا۔ اس نے بعض آیات مجھے بتائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس وظیفے کے دوران کیا ہو سکتا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ جب میں نے وہ آیات اچھی طرح یاد کر لی تو واپس دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ اگلے دن میں نے کام سے چھٹی کر لی اور پاک صاف ہو کر زندگی میں شاید پہلی مرتبہ نماز پڑھ کر بڑے خضوع و خشوع سے دعا کی۔ وظیفہ مجھے رات 12 بجے کے بعد کرنا تھا۔ میں نے سب کے سو جانے کے بعد اپنے کمرے میں گول دائرہ بنایا اور پانی کی بوتل لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ میں نے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ 4 دن خیریت سے گزر گئے، مگر 5ویں دن سے کچھ غیر معمولی باتیں ہونے لگی۔ میں نے وظیفہ شروع کیا۔ کافی دیر گزر گئی تو عجیب سی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے باہر کوئی بھاگ دوڑ رہا ہو۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ان آوازوں میں تیزی آ رہی تھی۔ مجھے اس بات کا پہلے ہی اندازہ تھا، اسی لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ وظیفے کا وقت فجر کی اذان کا تھا۔ یہ آوازیں اس وقت تک سنائی دیتی رہی، مگر میں نے توجہ نہیں دی تو کافی دیر بعد خود ہی معدوم ہو گئی۔ اس رات تک تو یہ وظیفہ خیریت سے مکمل ہو گیا، مگر ابھی بھی 10 دن باقی تھے۔ اس دوران وہ جن زادہ کہیں نظر نہیں آیا۔ اگلی رات میں وظیفہ پڑھ رہی تھی تو پہلے تو کل کی طرح ویسے ہی آوازیں سنائی دی۔ اس کے بعد ایسے لگا جیسے باہر صحن میں کوئی بھاری سی چیز گھسیٹی جا رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ آواز بھی رک گئی۔ اچانک کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ میں نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر دیکھا۔
दरवाजे का एक पट खुल चुका था और उस अधखुले दरवाजे में मैंने जो कुछ देखा वो देखकर मेरी रूह तक लरज उठी। दरवाजे में एक बिना सर की मखलूक खड़ी थी जिसके कंधों से सर गायब था। मैंने बेसाख्ता अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें रोकी। वो दहशतनाक मखलूक झूमती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि मैं खौफजदा होकर अपनी जगह छोड़ती, किसी ने मेरे कान में तेज सरगोशी की। ये कुछ नहीं है माँ बानो, डरो मत, सिर्फ नज़र का धोखा है। शायद नहीं, यकीनन ये उसी जिनजादे की आवाज़ थी। यह सोचकर मेरी जान में जान आई कि मैं अकेली नहीं बल्कि वो जिनजादा भी उस वक्त मेरे साथ है। आज 5वीं रात थी। सवेरे से सख्त घुटन और गर्मी हो रही थी। मैं पसीने में शराबूर हस्बे मामूल दायरा बनाकर वजीफ़ा पढ़ रही थी कि अचानक घुंघरू की आवाज़ें आने लगी। बाहर सहन में किसी के चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझ पर कपकपी तारी होने लगी। न जाने क्या होने वाला था। मैं खौफ से लरजने लगी कि अचानक ही दरवाज़ा चुरचुराने लगा। मैं भी ज़ोर से वजीफ़ा पढ़ने लगी। मुझे अपना दिल निकलता महसूस होने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे अभी पसलियां तोड़कर निकल आएगा। दरवाजे पर एक हसीन और जमील लड़की खड़ी थी जो सर से पांव तक सुर्ख रंग के लिबास में थी। उसकी आंखें बेइंतहा हसीन थी। मैं आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। मैं उसके सहर में मुब्तला हो चुकी थी। उसने मेरा नाम पुकारा तो मैं सहर ज़दा होकर उठने वाली थी कि मेरे कानों में जिनजादे की सरगोशी सुनाई दी। मेहरबानो, होश में आओ, ये सब तुम्हारा ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है। खुदारा वजीफ़ा जारी रखो। मैं अचानक होश में आई और दोबारा पढ़ने लगी। मैंने फिर से दरवाजे की तरफ देखा तो मेरी चीखें निकल गई। वहाँ पर अब एक हसीन लड़की के बजाय झुलसी हुई जिस्म वाली औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों की जगह पर घड़े थे। उसके मुंह से राल टपक रही थी और नाक की जगह पर एक सुराख नजर आ रहा था। उसकी गुर्राती आवाज़ में वहशत झलक रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और पूरी यकसुई के साथ विर्द करती रही कि फजर की अजानें सुनाई देने लगी तो मैंने शुक्र का सांस लिया और उठकर वज़ू करने के लिए जाने लगी। तभी मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरी पीठ थपक रहा हो। अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, शाबाश मेहरबानो, मुझे यकीन है तुम ये वजीफ़ा कामयाबी से कर लोगी, बस थोड़ा सा वक्त है। मैंने डरते लहजे में कहा, इंशाअल्लाह वजीफ़ा करते वक्त मेरे साथ रहें ताकि मैं खौफज़दा न हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरो मत। उस दिन तो मैंने रोज़मर्रा के काम निपटाए और लंबी तान कर सो गई। शाम होते ही मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। मैंने बमुश्किल खाना बनाया, बच्चों और अपनी सास को खिलाकर सुला दिया। मेरा शोहर घर नहीं आया था, मगर मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं थी क्योंकि कभी कभी वो 2-2, 3-3 दिन के लिए भी गायब हो जाता। मैं आज भी बहुत डरी हुई थी, न जाने क्या होने वाला था। मैंने वज़ू किया और नमाज के बाद वजीफ़ा शुरू कर दिया। जब मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया तो उस दिन से कभी मौसम बेहद सर्द होता या तेज़ हवाओं के झक्कर चलने लगते। आज तो सरे शामी अंधेरा छा गया। मैंने अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद किया और दायरा बनाकर बैठ गई। दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मैं गहरी सांस लेते खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। रात के कोई 2:30 बजे होंगे कि किसी औरत के रोने की दिलखराश आवाज़ें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वो आवाज़ें मेरे कमरे में सुनाई देने लगी। एक पल को मुझे लगा कि मेरे बच्चों के चीखने की आवाज़ है। तभी फिर से वो सरगोशी सुनाई दी, मेहरबानो, अपनी तवज्जो इन आवाज़ों पर ना दो, तुम्हारे बच्चे महफूज हैं। ये सब तुम्हारी तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। मैंने सर झटका और फिर से पूरी तवज्जो से पढ़ने लगी कि मेरा जी मतलाना शुरू हो गया। ये देखकर मेरे सामने एक इंसानी दिल होन में लथपथ फर्श पर मौजूद था। मैंने बेसाख्ता उल्टी कर दी। मुझे चक्कर आने लगे और मैं घबरा कर रोने लगी। मैं कहाँ फंस चुकी थी, जहाँ से बाहर निकलने का कोई हल नहीं था सिवाय इसके कि मैं वजीफ़ा पूरा करने में कामयाब हो जाऊँ। खैर, मैंने वजीफ़ा पढ़ना जारी रखा और आंखें बंद कर ली। मुझे अपना जिस्म सुन लगने लगा था। शायद ये सब मेरे खौफजदा होने की वजह से था, मगर मुझे इस बात का इत्मीनान था कि मेरे साथ वो जिन ज़्यादा मौजूद है जो मेरी मदद करेगा। आज की रात भी उसके बाद सुकून से गुजर गई। हस्बे मामूल मैंने सुबह की नमाज पढ़ी और काम में लग गई। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं काम छोड़कर दरवाजे पर चली आई। वहाँ इंतहाई गंदे हुलिये वाला फ़कीर खड़ा था जिससे शदीद बदबू आ रही थी।
میں نے ناک پر دوپٹہ رکھ کر پوچھا، کیا چاہیے؟ تبھی اس نے زرد دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، آج کی رات بہت بھیانک ہوگی، تیرے لیے بہتر ہوگا کہ پیچھے ہٹ جا اور عامل سے نہ ٹکرا، خود کو بچا لے، نہیں تو اذیت ناک موت تیرا مقدر ہوگی۔ مجھے اپنے جسم میں سرد لہر دوڑتی محسوس ہوئی، لیکن میں نے بظاہر مضبوط لہجے میں کہا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، کسی انسان کے بس میں نہیں۔ اگر مجھے مرنا ہوگا تو دنیا کی تو کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی، لیکن اگر میری زندگی کے دن باقی ہیں تو بڑے سے بڑا جادوگر بھی نہیں مار سکتا مجھے۔ وہ فقیر خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ آج سر شامی عجیب سناٹا چھایا تھا، جیسے کوئی طوفان پھٹنے کے انتظار میں بے چین خاموشی سے کروٹیں لے رہا ہو۔ 2 دن سے مجھے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا، ایسے لگتا جیسے کوئی دمے کی مریض ہوں۔ اس سارے عرصے کے دوران میرے گھر کے اندرونی معاملات مکمل طور پر میرے قابو میں تھے۔ میری ساس کا رویہ تو میرے ساتھ ایسا تھا جیسے وہ کوئی غلام ہو اور میں آقا۔ چند دن پہلے تو میں اس کی اس حالت سے خوب لطف اندوز ہوتی تھی، مگر اب جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں، اماں اور بہن بھائی کی یاد آ رہی تھی۔ اگرچہ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، مگر خون تو پھر بھی خون ہوتا ہے نا۔ میرے دل کو بھی پتہ نہیں کیوں محبت کا مرض لگ گیا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ مجھے اپنی وہ ساس جس نے مجھے ایک ایک پل اذیت دی تھی، مجھے اور میرے بچوں کو بھوکا رہنے پر مجبور کیا تھا، مجھے اب اس پر بھی غصہ نہیں آتا۔ شاید میں ہر کسی سے محبت کرنے لگی تھی۔ خیر، تو اس دن اس عجیب سے سناٹے میں کسی بھیانک طوفان کی چاپ سننے کے بعد میں پتہ نہیں کیوں گمسم سے تھی۔ وظیفے کی اب محض 2 راتیں ہی تھی، جو اگر خیریت سے گزر جاتی تو باقی سب اچھا ہو جانا تھا۔ اس رات اثار میں بیٹھ کر میں نے ورد شروع کیا۔ بہت دیر گزر گئی، مگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تو میں نے سکون کی سانس لی۔ اچانک کی باہر کسی کی آواز سن کر میں چونک گئی۔ مہربانو، میری بیٹی، کہاں ہو تم؟ یہ آواز سن کر میں بے ساختہ چونک گئی۔ یہ تو میری اماں کی آواز تھی، لیکن اس وقت اللہ خیر کرے۔ میں اٹھ کر نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک یاد آیا کہ میں اثار سے باہر قدم نہیں دھر سکتی۔ اف، اب کیا کروں؟ میں ششو پنج کی حالت میں کھڑی تھی کہ دروازے پر اماں نظر آئی۔ وہ بڑی محبت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مہربانو، میری مہرو، اتنی دور سے تجھ سے ملنے آئی ہوں اور تم یہاں کونے میں بیٹھ گئی ہو چھپ کر۔ آ جاؤ، تم سے گلے مل سکوں۔ وہ باہیں پھیلائے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں تو بچپن سے اس محبت کے لیے ترس رہی تھی۔ اب جو اسے دروازے پر کھڑے دیکھا تو دل پسیج گیا۔ میں بے تابانہ انداز میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے ہی والی تھی کہ اس جن زادے کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، رک جاؤ مہربانو، یہ فریب ہے۔ میں رک گئی۔ ظاہر ہے اس وقت تو اماں نہیں آئے گی۔ رات کے 3:30 بجے تھے۔ جن زادے نے صحیح کہا تھا کہ یہ محض ایک فریب ہے۔ میرے واپس بیٹھتے ہی اماں کی جگہ ایک عجیب سی مخلوق نے لے لی۔ وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگی تو مجھے خوف محسوس ہوا، مگر میں نے ورد نہیں چھوڑا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور مکمل توجہ ورد پر لگا دی۔ چند لمحے بعد آنکھیں کھلیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرا دیر بعد ورد کا وقت ختم ہو گیا اور میں نماز پڑھ کر سکون سے سو گئی۔ ایک گہری نیند لے کر جب میں اٹھی تو دماغ خاصا تر و تازہ تھا۔ آج آخری رات تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں ورد مکمل کر کے اپنا وعدہ نبھانے میں کامیاب ہو جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہوتی۔ میں نے جلدی سے گھر کے کام نمٹا دیے۔ بچوں کو کھانا کھلا کر میں نے اپنی ساس کا کھانا ٹرے میں رکھا اور اسے دینے اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ اب میں اس سے زیادہ کام نہیں لیتی تھی، بلکہ کوشش کرتی کہ اس کی کچھ معمولی سی خدمت کر لیا کروں۔ کمرے میں داخل ہوئی تو اسے موجود نہ پا کر حیران رہ گئی۔ ارے کہاں گئی وہ؟ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسی وقت آواز سنائی دی، مہربانو۔ میں نے اوپر دیکھا، وہ پنکھے کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اور پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا۔ وہ عجیب وحشت ناک نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ آؤ مہربانو، آؤ۔ ہا ہا ہا، یہ کہہ کر اس نے بڑے عجیب انداز میں کہکے لگانے شروع کر دیے۔ میں ڈر کر باہر نکل گئی اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنی منتشر ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کی۔ اب اس روز روز کے ڈر خوف سے میں تنگ آ گئی تھی۔ آج آخری رات تھی،
کچھ نہ کچھ ہونا ہی تھا، آر یا پار، فیصلہ آج ہی ہونا تھا۔ میں نے ورد شروع کرنے سے پہلے سچے دل سے اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا مانگی اور حصار میں بیٹھ گئی۔ رات کا شروع کا حصہ گزر گیا اور کچھ نہیں ہوا۔ آدھی رات کو اچانک ایسے لگا جیسے کوئی کوہرام مچ گیا ہو۔ مردوں، عورتوں اور بچوں کے چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر میں نے دیکھا دروازے پر ایک چڑیل نما عورت نظر آئی جس کے ہاتھوں کی گرفت میں میرے بچے موجود تھے۔ میں ورد کو بھول کر تیزی سے اٹھی اور حصار سے باہر قدم رکھنے ہی والی تھی کہ مجھے کسی نادیدہ طاقت نے روک لیا۔ مہربانو، چپکے سے واپس بیٹھ جاؤ ورنہ ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ اس جن زادے نے مجھے آواز دی اور مجھے تنبیہ کی تو گویا میں ہوش میں آ گئی۔ میں نے ورد پڑھا تو وہ عورت غائب ہو گئی۔ باقی کی رات کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا اور بالآخر میرا ورد مکمل ہو گیا۔ آج صرف آدھی رات تک ہی پڑھنا تھا، اس لیے مکمل ہوتے ہی میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، مگر ابھی آخری اور سب سے مشکل مرحلہ اس پانی کو عامل تک لے جانا تھا۔ میں نے جنزادے سے پوچھا تو اس نے کہا، بس تم اپنی آنکھیں بند کر لو، باقی کا کام میرا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر دی۔ چند لمحے بعد ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہوا میں تیر رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ اپنے قدموں کے نیچے زمین محسوس کر کے آنکھیں کھول لی۔ میں ایک قبرستان کے باہر کھڑی تھی اس وقت، مگر میرا جسم میرے قابو میں نہیں تھا۔ میرے اندر جیسے کسی اور طاقت نے ڈیرا جما لیا تھا۔ چند پل بعد جب آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو ذرا فاصلے پر ایک ننگ دھڑنگ سادھو نظر آیا۔ میں گویا اڑتی ہوئی اس کے قریب جا پہنچی اور ہر رکاوٹ کو پار کرتے ہوئے پانی اس پر پھینک دیا۔ پانی کے لگتے ہی وہ شعلوں میں گر گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھی۔ وہ جنزادہ اپنے بھائی کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور جاتے ہوئے مجھے ایک کپڑے کا تھیلا بھی دے گئے جو کہ سونے کے زیورات سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ اب میرے گھر کے حالات مکمل بدل چکے ہیں۔ میرا شوہر بھی راہ راست پر آ گیا ہے اور میری ساس نے بھی مجھ سے برے سلوک کی معافی مانگ لی ہے، جنہیں میں نے پورے دل سے معاف کر دیا ہے۔ مگر آج بھی وہ وقت جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے جسم میں ایک لرزش سی دوڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔